مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک نہ پڑھے۔ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Fizan Jameel and I am a student of Hifz in Madrasatul Madina, Bradford, UK. My question is, if another student from my class tells me to take care of his belongings, example, book, pen, notebook, am I allowed to use them without his permission? کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی، مثلا قلم یا کاغذ یا قلم یا کاپی، تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا انہوں نے، تو اس میں یہ کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نابالغ ہے جس نے آپ کو دیا ہے تو اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حماد رضا مقبوضہ موزمبیق سے عرض کر رہا ہوں
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک مصرع سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اولا یعنی بہتر، اعلیٰ عمدہ، یعنی یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جتنے بھی مخلوق میں اعلیٰ یعنی عمدہ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں ان سب میں عمدہ اعلیٰ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان علی ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرے کام میں میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، کیا یہ دعا ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو میرے کام میں برکت عطا فرما؟ کر تو سکتا ہے، برکت کی دعا میں یہ نیت نہ ہو کہ بیماریاں پھیلیں، تھوڑی سی آمدنی میں بھی برکت ہو سکتی ہے، تھوڑی غذا میں پیٹ بھر سکتا ہے، چھوٹے مکان میں قناعت کی نعمت مل جائے تو دل خوش رہ سکتا ہے، سادہ سواری، سادہ لباس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی سے برکت مانگنے میں، روزی میں برکت مانگنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مانگنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام وارث علی عطاری، میں انکلیشور ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اسلامی بھائی فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے، اس وجہ سے ہم بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں، تو کیا اس طرح جگہ چھوڑ کر تراویح کی نماز پڑھنا درست ہے؟ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام۔ خالی سائڈوں پر تو گرمی نہیں لگتی، گرمی تو ذرا چاروں طرف سے لگتی ہے، تو ویسے دوسری سمتوں سے تو کھلا ہوتا ہے بندہ، تو یہ نہیں، مطلب دلیل مناسب نہیں ہے، اور بیچ میں گیپ رکھنا یہ گناہ ہے، صف پوری کرنا یہ واجب ہے، اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو کہ معنی یہ ہے کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، شولڈر سے شولڈر جو ہے وہ رگڑ کھا رہا ہو، جمع ہوا ہو، ارے ہلنا تو نہیں ہے، خالی یعنی کہ اس طرح کے وہ ہلے، یعنی ہٹانا چاہے یوں آگے پیچھے تو رگڑ کھائے۔ تو ہمارے ہاں بھی گھر صف تو پوری تین نمازی ہو نا، صرف پہلی صف میں، اور کچھ نمازی نہ امام ہو، تین نمازی صف ان کی بھی پوری ہونا بہت مشکل ہے۔ خدا جانے کیا مطلب، میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے، ہمارے یہاں تو گنتی کے ہوتے نا، اوپر صف سیدھی نہیں ہوتی، آگے پیچھے کھڑے ہوتے، خواہ عوام ہو خواہ خواص ہو، خدا جانے کیا ہے، کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ہے صف سیدھی کرنا واجب ہے، سیدھی نہ کرنا گناہ ہے۔ اگر گیپ رہ بھی گیا تو دوران نماز بھی کھسک کر پورا کرنا ہوگا، سرک جائے۔ اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر اپنے یوں کندھے سے کندھا رگڑانے جائیں گے نا، ملانے، تو وہ دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ مسائل پتہ نہیں ہے، کیا کریں، سیکھتے نہیں ہیں۔
مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کرتے ہیں تو حافظہ کمزور ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ گیپ رکھنا، صف کی دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک اس وقت عصر میں ماشاءاللہ گیدرنگ اچھی ہوتی ہے معتکفین کی. یہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر مہربانی کر کے کچھ بھی ایکشن نہ کیا کریں. یہ میں رات کو بھی نوٹ کرتا ہوں، اس میں بچے تو کریں تو بچے ہو کے چھوٹ جاتے ہیں، بزرگ بھی بیچارے کر رہے ہوتے ہیں ایکشن، سر ہلا رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی داڑھی سے ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے کو جھٹکا دھکا دیتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں، اور کیمرہ مین ہمارا دونوں کو بگا دیتا ہے. یہ آنکھ مچولی چل رہی ہوتی ہے. تو جن کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے تجربہ، وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بگا دیا، ورنہ روکنا ہوتا ہے لیکن بگا دیتے ہیں کیمرے والے. کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا تو مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسا نہیں کرو. آپ کا بھی نقصان ہے، آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ سن نہیں پاتے نا، پھر ادھر غلط فہمی ہو جاتی ہوگی یا سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کہ کہا کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ کر جو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ایک تعداد ہے جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، وہ یوں ہو جاتے ہیں اپنے اوپر نظر پڑتی ہے تو. پھر اب کوئی تھوڑا وہ گدگدی ہوتی ہوگی تو یوں ترچھی آنکھ سے دیکھ لے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ترچھی آنکھ سے بھی دیکھنا نہیں ہے. آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں نا یہ سب اسکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسا امیر سنت فرما رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس کے مطابق ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ہمارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالی عمل کا جذبہ نصیب کرے. میرا نام محمد زیاد قادری اتاری، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے، اکثر لوگ سوشل میڈیا پر کوئی پوز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا، تو اس طریقے سے کہنا کیسا؟ پیارے باپا جان، میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی. یہ مطلب میں نے تو کبھی اس طرح کا سنا نہیں ہے، پہلی بار سنا. تو یہ تو یعنی کہ عجیب و غریب، اس سے کوئی کافر تھوڑی ہو جائے گا کسی کے کہنے سے کہ جو کافر ہے وہ آگے شیئر نہیں کرے گا. اب تو ایسا تو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. تو بہت جہالت کی بات ہے اور بہت بری بات ہے یہ. یعنی یہ اس طرح کے ان کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو آگے بڑھائیں. تو ایسوں کو سزا یہ دی جائے کہ ایسوں کا شیئر نہ کہا جائے، ان کو آگے بھیجا جائے پیغام کہ ہم نے تمہارا اس جملے کی وجہ سے آگے شیئر نہیں کیا، ورنہ ہم شیئر کر دیتے اگر نیت ہو تو، تاکہ اس کو جھٹکا لگے کہ میرے اس جملے سے فائدہ نہیں، مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے. یا کوئی سمجھدار آدمی کو سمجھائے کہ یہ جملہ مطلب وہ درست نہیں ہے. پھر ایک نقصان ان کا یہ ہوگا کہ جو غیر مسلم ہوگا وہ تو اس میں انٹرسٹ لے گا ہی نہیں نا، کہ میں مسلمان تھوڑی ہوں اس میں آگے کروں، تو مسلمانوں کے لیے. تو اگر غیر مسلم بھی آپ کا کوئی مفید سوشل میڈیا میں جو پیغام ہے وہ اگر آگے بھیجتا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ تو ہے نا. اگر وہ دینی طور پر مفید ہے، اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اچھا ہے، یا کوئی درست حدیث پاک ہے درست، اگر آگے جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم پڑھ کے چوٹ کھا جائے. تو بہرحال یہ کہ نقصان اس طرح جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یا اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے کو بھیجیں گے تو یہ ثواب، اتنوں کو اگر فارورڈ نہیں کریں گے تو یہ نقصان، یہ بھی غلط ہوتے ہیں. ایسوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحریری سوالات کچھ ہمیں ملے ہیں میسیجز کے ذریعے. اچھا، ایک سوال اس میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں فرض ہونے کے باوجود ایک روز چھوڑ کر ایک روز روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جتنے روزے اس نے ترک کیے گناہ گار ہوا، جہنم کا حقدار ہوا، اور یہ اس کو قضا کرنے فرض ہے. آئندہ اس سے بچے اور پورے روزے رکھے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ احادیث مبارکہ میں افطاری کے لیے کھجور اور پانی کا کہا گیا ہے،
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نمک کا حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ کھانے سے اول آخر نمک مستحب ہے، افطار میں صراحتاً کہیں پڑھا نہیں ہے، سنا میں نے بھی بہت پہلے سے۔ اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو کوئی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہوتی، بہار شریعت میں لکھی ہوتی، فتح رضویہ شریف میں بھی میرے کو پتہ نہیں ہے، نظر سے گزرا نہیں ہے۔ کھجور کی حدیث تو ملتی ہے، تو اسی لیے جو حدیثوں میں آیا اسی پر عمل کرنا انسب۔ اگر کوئی نمک سے افطار کرتا ہے تو افطار تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کو سنت وغیرہ نہ سمجھے جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔ اچھا، عوام میں رائج بھی نہیں ہے، ورنہ مسجدوں میں نمک کے تھال رکھے جاتے ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں کبھی دیکھا نہیں کہ لوگ تھال میں نمک ڈالتے ہوں مٹھی بھر کے، ورنہ لوگ نمک بھی ڈالنا شروع کریں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کا ثبوت ابھی تک اپنے پاس تو نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں باب المدینہ کراچی کے ایک مقامی بینک میں اکاؤنٹنٹ آفیسر ہوں، مجھے شروع سے لمبے ناخن رکھنے کا شوق ہے، کیا لمبے ناخن رکھ کر روزے رکھ سکتی ہوں اور نماز پڑھ سکتی ہوں؟ روزہ نماز مکروہ تو نہیں ہوگا؟ جب نماز اور روزے کا جذبہ ہے الحمدللہ تو ناخن بھی جو حکم شریعت کے مطابق رکھنے کی اجازت ہے وہ رکھ لیے جائیں۔ ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھانا یہ گناہ ہے، تو اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی، اور روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ روزے کی نورانیت اس سے جاتی رہتی ہے، تو اس لیے لمبے ناخن نہ رکھے جائیں۔ لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے، اور شیطان کو بٹھا کر رکھنا یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے، تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ مدنی صحرا میں کافی عاشقان رمضان جمع ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ امام میں کم ہے آپ کے یہاں؟ اماموں کی تعداد بڑھائیں، مدنی قافلوں کی تعداد بڑھائیں، مدنی کاموں کی تعداد بڑھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جہانگیر احمد اطاری ہے، میں سلطنت عمان کے شہر شناس میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ بھی گاڑی ہے اور پاکستان میں بھی گاڑی ہے، اور پاکستان میں زمین کا ایک پلاٹ بھی ہے، تو برائے مہربانی یہ بتائیں جو پاکستان میں گاڑی اور پلاٹ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ گاڑی اگر استعمال کی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بیچیں گے، یعنی مال تجارت ہے ان کا، تو اس پر ہوگی۔ اسی طرح جو زمین کی ہے اگر وہ بھی اسی نیت سے لی ہے کہ اس کو فروخت کریں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہیں بیچنے کے لیے لی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام بشیر اطاری ہے، میں سلطنت آف عمان شناس سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت صاحب روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، رات کے تراویح کے بعد تھکن کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت صاحب کوئی ایسے عوامل بتائے
जिनके करने से हमको राहत और सुकून महसूस हो। रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद थकन लगती है, तो आपकी एज जो है इसके हिसाब से आप देख लें, शुगर टेस्ट करवा लें। शुगर का मरीज जो होगा उसको थकन काफ़ी महसूस होगी। तो इसमें यह कि पानी, बाज़ लोग कसरत से नहीं पीते, थोड़ा पानी पीते हैं तो फिर वो निडाल हो जाते हैं। तो पानी पिएं, और अगर बीपी हाई नहीं है तो इसकी कैल्शियम की बाज़ मतलब दवाएं आती हैं, तो उस तरह की दवाएं इस्तेमाल करें जिसमें नमकियात होते हैं। नमक के पानी भी आते हैं बाज़ार में, तो इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह थकन दूर हो जाएगी। अगर शुगर है तो फिर शुगर का इलाज करें। अब शुगर भी है और दो आम भी खाने हैं और थकन का इलाज भी चाहिए, तो मैं कहाँ से लाऊं? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जान, मैं सदाम लगारी बदीन से बात कर रहा हूँ। रोजे में अगरबत्ती जलाई जाए या नहीं, ये जवाब दीजिए हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोजे में अगरबत्ती जलाना तो जायज़ है, अलबत्ता अगरबत्ती को करीब से नाक से यानी कि धुआं खींचेंगे ना तो रोज़ा टूटेगा, और वैसे अगरबत्ती दूर जल रही है और धुआं फैला हुआ नाक में जा रहा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अनीस है। मेरा सवाल ये है कि नमाज के दौरान मोबाइल बज रहा हो तो जेब में से निकाल कर ऑफ कर देना चाहिए? जेब से निकाल कर ऑफ करेंगे तो ये अमल कसीर हो जाएगा, देखने वाला यही समझेगा कि नमाज में नहीं है। तो जेब से निकाल कर अगर ऑफ करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। अगर ऐसी तरकीब में मोबाइल, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊपर की जेब में और यूं अंगूठा बढ़ाकर इसका बटन दबाकर इसको खामोश कर दिया तो नमाज नहीं टूटेगी। तो इस हिकमत अमली से, जिसको अमल कलील कहते हैं, इसको बंद करने से नमाज नहीं टूटेगी। अमल कसीर से नमाज टूट जाएगी। अमल कसीर वो होता है कि नमाज में ऐसा फेल करना कि जो देखने वाला ये समझे या ये गुमान करे कि ये नमाज में नहीं है, ऐसा फेल करेगा, ऐसा काम करेगा नमाज के दौरान, तो ये नमाज टूट जाएगी। ये अमल कसीर है ये अमल कसीर, ठीक है? तो वो नमाज टूट जाएगी। अब अगर नमाज वाले ने नमाज की इस्लाह के लिए ये फेल किया था तो अगरचे अमल कसीर था लेकिन अब नमाज इसकी नहीं टूटेगी। मिसाल के तौर पे वो नमाज पढ़ रहा है और उसका तहबंद गिर गया, सित्र खुल गया, फौरन उसने वो उठाया और इसको सेट कर लिया, बांध लिया। तो इस सूरत में अगरचे अमल कसीर है लेकिन चूंकि नमाज की इस्लाह के लिए इसने किया तो नमाज नहीं टूटेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
پیارے مرشدی، محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، پیر میں نیچے ایڑی پر چوٹ آئی ہو اور ڈاکٹر نے منع فرمایا بھائی پانی مت لگنے دینا، کیا وضو ایک پیر سے دھونے سے کیا وضو ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ ماہر ڈاکٹر غیر فاسق، یعنی جو علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو یا گناہ نہ کرتا ہو، نیک آدمی ہو، نمازی ہو، پوری داڑھی ہو، یعنی کہ فاسق نہ ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو، تو وہ اگر کہے یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب زخم پر پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا درد بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں زخم، وہ دوسرا پاؤں جو ہے نا، اس میں جتنا زخم ہے اس جگہ کو، اس کے علاوہ جو سوکھا جو غیر زخم ایڑی میں نا آپ کے، تو باقی حصہ تو دھونا پڑے گا اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی زخم تک نہ پہنچے. کہ ایسے موقع پر ظاہر پٹی بندھی ہوتی ہے، تو پٹی میں کچھ زخمی حصہ نہیں ہوتا، صاف حصہ بھی لپٹ میں آ جاتا ہے تو پرواہ نہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اتنا حصہ دھوئے. اچھا، اب اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے کہ پٹی کھول کر خود ویسے باندھ لے گا اور پانی کا ہاتھ لگانے سے زخم کو نقصان نہیں ہوگا، تب تو پٹی کھول کر زخم کو مسح کرے اور وہ باقی حصے پر بھی جہاں جہاں ممکن ہے پانی بہائے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے یا پانی نقصان تو نہیں کرتا ورنہ مگر ویسی پٹی اب خود باندھ نہیں سکے گا، تو اب پٹی پر پانی کا گیلا ہاتھ، بھیگا ہاتھ جو ہے پانی والا ہاتھ، وہ اس کو ہر طرف پھیرے، ایک ایک پٹی کے ذرے پر وہ ہاتھ، بھیگا ہاتھ پھر جائے، جس کو مسحہ کہتے ہیں. تو مسحہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مسحہ کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے، تو ایک ایک حصے پر وہ گیلا ہاتھ پھیر دیں تو یہ مسحہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا تھکاوٹ کی وجہ سے 8 تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح ہیں 20 اور تھکاوٹ ہے تو تھوڑا آرام کر لے. ویسے بھی آدھی رات کے بعد تراویح پڑھنا افضل ہے. یا غصہ میں ہوں خاک، لیکن جماعت سے ہمارے یہاں جو پڑھی جاتی ہے اسی میں پڑھ لے. میں نے ویسے ہی افضل بتایا، تھکن ہے ٹھیک ہے، تھکن کا علاج بستر پہ ہے موجود، بستر کو نواز دیں یا آہستہ آہستہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے. ویسے بھی ترویحہ تو مستحب ہے کہ 4 رکعت جتنا ریسٹ کر لیں. یوں ساری رات پڑھی ہے، اب دوستوں کے پاس جا کے گپے مارنے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر وقت برباد کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے تراویح کی تو معافی نہیں دی جائے گی نا. تو تھوڑی کر کے پڑھ لیں، تو وہ 8 بھی پڑھیں اور ساتھ میں 12 ملا بھی لیں، پوری 20 کر لیں. سہولت والے انداز جو ہے نا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنے چاہیے، علماء کو پوچھ لینے چاہیے، اور وہ علماء ہوں جو عاشقان رسول علماء سے پوچھ لیا جائے، مفتی ہوں جو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.